ان کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھا ہے، خط لکھا ہے کہ سب سے پہلے مدینہ میں آپ لوگ اس کی حکومت کو سپورٹ کریں، اس کو حاکم مان لیں، اس کی بیعت قبول کریں۔ امام عالی مقام کہتے ہیں میرے جیسا آدمی اس طرح ایک دیواری میں، چار دیواری میں بیٹھ کر تو یزید کی بیعت کرے گا نہیں، بہترے کے باہر آؤ، سارے مدینے والے کو جمع کرو، یہ اعلان کرو، چھپ کے بیعت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر جو ہے بہت ساری باتیں ہوئی، یہاں تک کہ امام عالی مقام نے کہا نہیں بیعت کروں گا، نکلے واپس۔ وہیں مروان دربار میں بیٹھا ہوا تھا، مروان ولید بن عقبہ سے کہتا ہے دیکھو ابھی حسین جا رہے ہیں، اور اگر یہ ابھی چھوڑ دیا تم نے ان کو، اور اس وقت اگر یزید کی بیعت سے حسین راضی نہ ہوا تو بعد میں جو یہ لشکر لے کے آئیں گے اس پہ قابو پڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا، لہذا بہتر ہے کہ ابھی سے بیعت کر لی یزید کی تو ٹھیک ہے، ورنہ قتل کر دو حسین بن علی کو معاذ اللہ۔ ولید بن عقبہ محب اہل بیت تھا، وہ فوراً مروان کی طرف نظر کر کے غصہ سے کہتا ہے کیسے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، میں صرف یزید کی بیعت کی وجہ سے علی کے شہزادے مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کو جو ہے قتل کر دو، کیسا میری آخرت کو برباد کرنے والا مشورہ دے رہا ہے، تجھ پہ لعنت ہو۔ خیر جو ہے امام عالی مقام باہر نکل آئے، اپنے ساتھیوں کو لیا گھر پہ چلے گئے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، شام ہوئی، گورنر ہاؤس میں ادھر ادھر کے 15-20 لوگ جمع ہوئے، اس میں مروان بھی تھا۔ کیا کیا جائے کہ ایسا ہے رات کو پھر امام عالی مقام کو بلایا جائے، حسین بن علی کو بلایا جائے، سمجھایا جائے حالات خراب ہونے والے ہیں، ابھی کوئی قائد اتنا بڑا ہمارے اوپر نہیں ہے، حالات خراب ہونے والے ہیں، لہذا بلائے جائے۔ مگر امام عالی مقام کو تدبر دیا تھا، اب دیکھیے حالات بن رہے ہیں کربلا میں جانے کے، اب لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ وہی وقت ہے کہ امام عالی مقام کے لیے کربلا کا وہ میدان قریب آ رہا ہے۔ جو دعائیں مصطفیٰ جان رحمت نے پیشن گوئیاں دی تھی اور جو دعائیں صحابہ اہل بیت نے کی تھی، یہ وہی وقت ہے جن کے لیے حالات بن رہے ہیں، جن کے لیے اسباب بن رہے ہیں۔ جب رات کو بلا بھیجا، امام عالی مقام کہتے ہیں آتا ہوں، صبح آؤں گا، اور جو ہے اس بات کو ٹال دیا، یعنی گورنر ہاؤس سے آدمی بلانے کے لیے آیا کہ آپ کو یاد کیا جا رہا ہے، آپ چلیے۔ گورنر ولید بن عقبہ اور لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، آپ فرماتے ابھی رہنے دو، صبح دیکھتے ہیں۔ اور امام عالی مقام سمجھ گئے اب صبح ہو، اس سے پہلے ہی امام عالی مقام نے اپنے گھر کے خاص لوگوں کو جمع فرمایا، ساری حقیقت اور سارے حال سے آگاہ فرمایا، اور آپ یہ اپنا قبیلہ، اپنا کنبہ، اپنا یہ قافلہ لے کر سچویشن سمجھ گئے کہ اگر صبح میں گورنر ہاؤس میں گیا تو یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو یزید کے سپورٹر بھی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ اسلام میں امن و شانتی ہو، اس لیے صبح اگر میں گورنر ہاؤس میں گیا معاملہ بگڑے گا اور مصطفیٰ جان رحمت کی زمین پہ تلواریں چلے گی، یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس کو سمجھ گئے آپ۔ اس لیے صبح ہونے سے پہلے اہل بیت اطہار کا ایک چھوٹا سا قافلہ امام عالی مقام نے لیا اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آئے آخری سلام عرض کرنے۔ امام عالی مقام تو جان رہے ہیں اب مجھے واپس یہاں نہیں آنا ہے، مگر عام لوگ نہیں اس بات کو جان پا رہے ہیں۔ اپنے اہل بیت، اپنے خاندان والوں کو لیا، اپنے بیٹوں کو لیا، بعد میں بتاتا ہوں کون آپ کے ساتھ تھا۔ یہ قافلہ مختصر سا لے کر امام عالی مقام مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ بتائیے وہ زمین امام عالی مقام کے جہاں پہ بچپنا امام حسین کا گزرا ہے، جہاں پہ جوانی امام عالی مقام کی گزری ہے، اور یہ زمین مصطفیٰ جان رحمت کی زمین ہے۔ بتائیے کبھی نواسا چاہے گا کہ نانا کی زمین چھوڑ دے؟ جس زمین پر مصطفیٰ جان رحمت نانا جان نے اسلام کو پھیلایا اور جہاں پر اسلام کی جڑیں مضبوط ہو کے دنیا میں پھیلی، وہ زمین کتنی امام عالی مقام کے لیے پسندیدہ ہوگی اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ اگر لگانا ہے تو کبھی لگا لو۔ ہم 8 دن مدینہ میں رہتے ہیں اور مدینہ سے جب واپس ہوتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو کی قطاریں ہوتی ہے، اور ایک عاشق سے مدینہ نہیں چھوٹ پاتا ہے، ایک عاشق سے مدینہ کی جدائی برداشت نہ ہوتی ہے۔ جب ایک عام آدمی 8 دن مدینہ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، بتاؤ جس کا مسکن مدینہ ہو، جس کا دیار مدینہ ہو، جس کا مکان مدینہ میں ہو، جس کا بچپنا مدینہ میں گزرا ہو، جس کی سڑکیں حسن کی یاد دلائیں، جس کی سڑکیں حضرت زہرا کی یاد دلائیں، جس کے در و دیوار پہ حضرت علی کی یادیں ہوں، اور جس کی فضا میں مصطفیٰ جان رحمت کے نبوت کی خوشبو آ رہی ہو، بتاؤ وہ مدینہ اس نواسے سے کیسے چھوٹے گا جس میں ہی اس کی پیدائش ہے اور جہاں اس کا بچپنا گزرا ہو۔ آپ اس منظر
کو ذرا ڈپلی دماغ میں لیجئے اور اس وقت حسین اعظم پر امام عالی مقام پر دل میں کیا صدمہ ہوگا اس کا اندازہ لگانے سے باہر ہے. اس کو وہی جانے گا جس پر یہ صدمہ طاری ہوتا ہے. اس لیے امام عالی مقام کے لیے اب وہ دور شروع ہو رہا ہے جس کے لیے سب دعائیں کرتے تھے. مولا حسین کو جو ہے ثابت قدمی عطا فرما. مدینے کی جدائی ہے, قافلہ نکلا مصطفیٰ کی بارگاہ میں, رو رو کے امام عالی مقام دعائیں کر رہے ہیں. مولا یا رسول اللہ دیکھیے اب حالات ایسے, یا رسول اللہ آپ جو ہے بہتر جانتے ہیں اور آپ ہی کے احادیث پہ عمل کر کے حسین آپ کا دیا چھوڑ رہا ہے. بتائیے اس وقت مدینہ امام پاک کا چھوڑنا, آپ اندازہ لگائیے. میں اس موقع پر ایک واقعہ یاد کرتا ہوں. آج سے کچھ سال پہلے مدینہ پہ پاک میں ہندوستان کا قافلہ گیا تھا. دہلی کے علماء کرام تشریف لے گئے تھے اور جب دیکھا, جب ترکیوں کا زمانہ تھا, جب وہاں دیکھا کہ دہلی کے بہت بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے ہیں تو مدینہ پاک کے علماء نے ان ہندوستان کے علماء کی دعوت دے کے, ہندوستان کے بڑے علماء ہیں, دعوت کی مدینہ کے شیوخ نے, وہاں کے علماء نے اور وہاں کے علماء ان مدینہ پاک کے علماء کرام کے مکان پہ کھانا کھایا. ایک دو عالم باہر نکلے اور ان کو خادم ہاتھ دھلوا رہا تھا. دیکھا کہ جہاں اس مکان مدینہ کے مکان میں عالم دین کے اس دہلی اس ہندوستان کے عالم نے کھانا کھایا تھا, سامنے کوڑا کرکٹ تھا جہاں پہ لوگ کچرا ڈالتے ہیں. اس عالم دین کو ایک 8-9 سال کا بچہ نظر آیا. دیکھا کہ اس کوڑا کرکٹ جہاں گندگیاں ڈالی جاتی ہے اکیرا بولتا ہے, صبح تھا عربی میں بولتے ہیں, وہاں ایک بچہ کچھ اس گندگی سے اٹھا رہا ہے. بچہ بڑا خوبصورت تھا, عالم کو جو ہے بھاگ گیا, اشارہ کیا, بلایا کہ بیٹا کیا کر رہے تھے. وہ مدینے کا 8 سال کا بچہ, اب وہ بچہ مدینے کا لوکل بچہ ہے, بنو ہاشم بنو عباس سے نہیں ہے, عام بچہ ہے, سادات کا بچہ نہیں تھا, عام کسی اور برادری کا تھا. جب وہ بچہ آیا اس عالم دین نے کہا بیٹا کیا کر رہے تھے. کہ حضور میری والدہ ہے, میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا ہے, غریبی نے ہم کو آ لیا ہے اور غربت نے ہماری دہلیز پہ بیسیرا اور ڈیرا ڈالا ہے. ہمارے باپ کا سایہ میرے پاس نہیں ہے, کوئی کمانے والا نہیں ہے. مدینے کے لوگ کھانے کے بعد روٹیوں کے ٹکڑے یہاں پہ ڈال دیتے ہیں, بس وہی روٹیوں کے ٹکڑے لے جاتا ہوں, پانی سے دھوتا ہوں, اپنی بیمار ماں کو کھلاتا ہوں, میں کھا لیتا ہوں. اس عالم دین نے مدینے کے اس بچے کی اس بات کو سنا, اس کا دل تار تار ہو گیا. مدینے میں رہنے والا بچہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے, اس کو جو ہے ایسا احساس ہوتا ہے کیوں نہ اس بچے کو ہندوستان لے جائے. ہندوستان میں دہلی میں بڑے بڑے علاقے بڑے بڑے مدرسے چلاتے ہیں. یہ بچہ اگر ہندوستان ہمارے ساتھ آئے گا, خوبصورت بچہ ہے, اس کی پیشانی بتا رہی ہے کہ اس کی پیشانی پہ نور چپک رہا ہے, آگے چل کر یہ بچہ زبردست عالم بن سکتا ہے, دین کی خدمت کرے گا, اس کا غربت کا غریبی کا زمانہ بھی ختم ہو جائے گا. عالم دین کہتے بیٹا جا تیری اماں سے اجازت لے کے آ, اگر تیری ماں تجھے اجازت دے تو ہندوستان چل, ہم تمہیں ہندوستان لے جائیں گے. ہندوستان میں ہم بڑے بڑے مدرسے چلاتے ہیں, وہاں تجھے تعلیم دیں گے, تیرے کپڑوں کا انتظام ہوگا, تیرے رہنے سہنے کا انتظام ہوگا, اور ہم تجھے وہاں لے جا کے تیری تعلیم کا انتظام کریں گے. اور پھر ایک دن آئے گا تیری غربت کا زمانہ ختم ہوگا, تیری مفلسی کا زمانہ ختم ہوگا, اور ایک آنے والا مستقبل و فیوچر تیرا بڑا تابناک فیوچر ہوگا. بچہ گیا اپنی ماں کو بلا کے ہی آیا, کہا حضور بتائیے جو مجھے کہہ رہے تھے. وہ کہتا ہے بڑی بھی دیکھ تیری غربت کا زمانہ ہے اور ابھی تمہاری غربی ہے, تیرا خرچہ تو ہم چلائیں گے, اگر تو اجازت دے تو تیرے اس حسین بچے کو ہم ہندوستان لے جاتے ہیں. ہوشیار بچہ ہے, ہندوستان میں بڑا ادارہ چلاتے ہیں, اس کو پڑھائیں گے, اس کو کپڑا دیں گے, اس کا مستقبل سنورے گا, اس کی تعلیم کا انتظام ہوگا. وہ عالم دین اس بچے کی ماں سے بات کر ہی رہا تھا. وہ 8 سال کا بچہ مدینے میں رہنے والا اس عالم دین کی بات کو کاٹ کے کہتا ہے او مولانا صاحب عالم دین ٹھیک ہے, ہندوستان میں کپڑا مل سکتا ہے, ہندوستان میں تعلیم مل سکتی ہے, ہندوستان میں غذا خوراک ملے گی, بتاؤ ہندوستان میں مصطفیٰ کا گنبد خضرا دے سکتے ہو, ہندوستان میں مصطفیٰ جان رحمت کی یہ گلیاں دے سکتے ہو کیا؟ بیٹا اگر وہ ہندوستان میں ہوتا ہم یہاں پہ کیوں آتے؟ 8 سال کا بچہ, اندازہ لگائیے, ایک طرف اس بچے کو رکھیے, ایک طرف امام حسین جو مدینہ چھوڑ رہے ہیں, اس مدینہ کے چھوڑنے کا جو واقعہ امام کے ساتھ آیا ہوگا وہ واقعہ ایک طرف رکھیے, اس بچے کا یہ حال ایک طرف رکھیے. وہ بچہ جو نہ امام حسین کی نسل کا, وہ بچہ
بچہ جو اہل بیت کا ہے، وہ بچہ جو سادات کے گھرانے کا عام بچہ ہے، وہ بچہ کہتا ہے مولانا صاحب بتائیے ہندوستان میں گنبد خضرا ملے گا، ہندوستان میں مصطفیٰ کے نگر کی یہ ساری گلیاں ملے گی؟ وہ مولانا کہتے ہیں بیٹا اگر یہ ساری چیزیں ہندوستان میں ہوتی ہم یہاں کیوں آتے؟ حضرت امام اس عالم دین سے بچہ کہتا ہے حضور تو آپ کا ہندوستان آپ کو مبارک، غربت پسند ہے، غریبی پسند ہے، بھوکا رہنا پسند ہے، مگر مصطفیٰ کا گنبد چھوڑنا پسند نہیں ہے۔ یہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اب بتائیے اس وقت امام کا حال کیا ہوا ہوگا؟ اس کو ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے، اس کو امام جانتے ہیں۔ جس وقت امام نے مصطفیٰ کی دہلیز پر آخری سلام کہہ کے جنت البقیع میں امام حسن سے سلام کیا ہوگا، حضرت زہرا اپنی ماں سے آخری سلام کیا ہوگا، اور اہل بیت اطہار جو جنت البقیع میں دفن ہے ان سے آخری سلام کر کے جب امام مدینہ پاک سے لوٹے ہوں گے، اللہ اللہ اب یہ وہی وقت ہے کہ امام کے صبر کی آزمائش کی شروعات ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ امام مکہ شریف پہنچے، اور مکہ معظمہ میں جب امام عالی مقام پہنچتے ہیں لوگوں کو خبر ملی، اللہ اللہ ابھی تک امام عالی مقام مکہ میں کسی سے بتایا نہیں حالات کیا بنے ہیں، یزید خلافت کا دعوے دار ہے، حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، نہیں اپنے سپورٹ میں یزید کے خلاف کسی کو جمع نہیں کیا، ایسے رہے مدینے والوں کو پتہ چلا، ایک کے بعد ایک حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو واقل لیثی وہ سب آنے لگے، حضور آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے آئے، کہاں جانا؟ کا عراق جاؤں گا۔ اللہ اللہ جب عراق کا نام سنا صحابہ کہنے لگے حضور آپ کو معلوم ہے اہل عراق نے آپ کے والد گرامی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ان لوگوں نے ان کی بے وفائیاں مشہور ہے، بہت روکا مگر امام عالی مقام رک نہیں رہے۔ اب جو ہے وہاں کوفہ میں جب خبر پھیلی کہ امیر معاویہ، کوفہ والے اس وقت بھی حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتے تھے جب وہ باقید حیات تھے، جب خبر ملی تو وہاں کوفہ والے سلیمان بن سرد نامی ایک انسان کے گھر پہ جمع ہوئے کہ دیکھو امیر معاویہ کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا یزید خلافت کا دعوے دار ہے، اور اب امام عالی مقام جو علی کے شہزادے ہیں وہی ہمیں دکھ رہے ہیں، لہذا اگر تم ان کا سپورٹ کرو گے، مکمل طور پہ ان کا ساتھ دو گے، تو پھر امام عالی مقام کو یہاں بلایا جائے اور پھر ہم انہیں خلیفہ تسلیم کریں، ان کا سپورٹ کریں۔ اگر تم اس بات پہ سمرتھن کرتے ہو، ایگری ہوتے ہو تو پھر بلایا جائے۔ سارے کوفہ والوں نے کہا ہاں بلائیے، اب امام عالی مقام بلائے جائیں، ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ان کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔ اللہ اللہ یہ سارے معاملات ہو گئے، اور وہ لوگوں نے اسی میٹنگ میں امام عالی مقام کو خط لکھا، حضرت جو ہے امام عالی مقام خط لکھا، صبی عبداللہ بن صبی حمدانی، عبداللہ بن دال، یہ دو نام کے آدمیوں کو پہلے خط لے کر بھیجا مدینہ مکہ شریف میں۔ وہ آدمی خط لے کے امام عالی مقام کا آیا، خط میں لکھا ہوا تھا کہ اے امام عالی مقام ہمارے پاس اب کوئی سایہ نہیں ہے، اور ہمارے پاس اب آپ کی بیعت کرنے کے علاوہ چارہ نہیں ہے، اور ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، اس لیے فوراً آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور اس طرح کا بہت خط تھا، اتنا طویل مضمون لمبا تھا۔ امام عالی مقام نے جب وہ خط دیکھا، اس کے پاس ہوتے ہوتے 53 سے زیادہ اور بہت زیادہ خط کوفہ والوں کے الگ الگ آدمیوں کے مکہ میں پہنچتے رہے۔ اب ظاہر بات ہے امام عالی مقام کو وہ لوگ بلا رہے ہیں کہ ہم جو ہے یزید کی بیعت نہ کریں گے، آپ کی بیعت کریں گے۔ اس وقت امام عالی مقام کا جانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی قوم کسی کو بلا رہی ہے حاکم کو بیعت کرنے کے لیے، اگر وہ حاکم نہ آئے اور پھر وہ قوم مجبور میں کسی غلط آدمی کی بیعت کر لے تو وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ بلانے کے باوجود وہ نہیں گیا۔ اب یہ اتنا بڑا ڈیسیژن تھا، اللہ اللہ جس طرف صحابہ روک رہے ہیں آپ عراق نہ جائیں، اور ایک طرف خط پہ خط آ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ اگر امام عالی
عالی مقام نہیں جاتے اور پھر حالات بگڑیں گے اور کوفہ والے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے تو پھر ان کے پاس دلیل مل جائے گی قیامت کے دن ہم نے تو حسین بن علی کو بلایا تھا، وہی نہیں آئے تو مجبوراً یزید کو حاکم بنانا پڑا، حاکم تسلیم کرنا پڑا۔ اب یہ اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ تھا اور یہاں صحابہ روکنا یا امام عالی مقام کا آگے بڑھنا، اللہ اللہ، یہ اتنا سارا مسئلہ تھا، اس پر کیا کیا جائے؟ امام عالی مقام کو تجویز پیش آئی کہ ٹھیک ہے، آپ نے خط تیار کیا کہ کوفہ کے فلاں فلاں نام کے جو بین لوگوں کے خط آئے تھے ان کے خطوں کا جواب دیا اور کہا تمہارے خط ملے اور خط میں تمہاری محبتوں کا جو اظہار تم نے کیا ہے وہ ہم نے پڑھا۔ اس وقت حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل، اپنے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ان کے ہاتھ پہ تم میرے نام کی بیعت کرنا، پھر وہ وہاں کے حالات دیکھ کر مجھے خط لکھیں گے اور خط کا جواب ان کے خط کا میں انتظار کروں گا، اور پھر انہوں نے اگر مجھے خط لکھا اور تمہارے حالات کی صحیح خبر دی اپنے بھائی مسلم بن عقیل کے بعد میں بھی کوفہ آ جاؤں گا اور پھر تم کو باقاعدہ میری ہاتھ پہ بیعت ہونا ہے۔ اب یہ ایک ایسی سچویشن تھی جس کو امام علی مقام نے ہی ٹیکل کیا، حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ حالات معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیسے، پھر خط لکھنا، اگر خط میں صحیح ہے کہ ہاں حالات اچھے ہیں، سب محبت و جان دینے کے لیے فدا ہیں، تو پھر ہم بھی آ جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل چلے، آپ کے ساتھ آپ کے دو شہزادے حضرت محمد و ابراہیم بھی تھے، وہ بھی حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ چلتے ہیں۔ دو صاحبزادے ہیں، جب مکہ سے حضرت مسلم بن عقیل نکلتے ہیں ان کے دونوں صاحبزادوں نے گھوڑے کو پکڑ لیا کہ حضور ابا جان آپ اکیلے کہاں جا رہے ہیں، ہم کو بھی لے جائیں۔ بہت سمجھایا کہ بیٹا میں ابھی آ جاؤں گا کچھ دنوں میں، مگر ان شہزادوں نے باپ کو جو ہے نہ چھوڑا، یہاں تک کہ امام عالی مقام کے اشارے پر حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے دو صاحبزادے حضرت محمد و ابراہیم، ایک کی عمر 8 سال ایک کی عمر 9 سال ہے، ان کو اپنے ساتھ لیا۔ کوفہ میں پہنچے، حضرت مسلم بن عقیل مختار بن ابو عبیدہ نام کے آدمی کے گھر پہ جمع ہوئے اور لوگ آتے رہے، یہاں تک کہ 10,000 کوفہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام عالی مقام کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ چونکہ مسلم بن عقیل امام عالی مقام کے نائب بن کے آئے ہیں، آپ پرتینیدھی بن کے آئے ہیں، آپ ان کے جو ہے سفیر بن کے آئے ہیں، امام عالی مقام کے نام کے کتنے 10,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح لوگ آتے رہے۔ اب جو ہے لوگوں میں جب ایک محبت پھیلی، مسلم بن عقیل امام عالی مقام کے جو ہے کزین ہیں، ان کے بھائی کے بیٹے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے۔ جب دیکھا کہ حالات بہت اچھے ہیں، فوراً حضرت مسلم بن عقیل نے امام عالی مقام کو خط لکھ دیا، ایک سوار کو بھیجا کہ جا حسین کو خط دو اور کہو، خط میں حضرت مسلم بن عقیل نے لکھا حضور یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، جلدی سے ادھر آ جائیے کہ یہ سارے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ اب یہاں خط روانہ ہوا، یہاں حال یہ ہوا کہ بنو امیہ کی طرح کے جو لوگ تھے، کچھ جو فتنہ پرور تھے، جب دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام عالی مقام کے نام کی بیعت کی، مجمع میں ایک محفل لگی تھی، مجمع میں لوگ وہاں کا گورنر نعمان بن بشیر جو بہت متقی پرہیزگار محب اہل بیت تھے، حضرت نعمان بن بشیر وہ جو ہے گورنر تھے، کہا اے لوگو دیکھو تمہیں معلوم ہے یزید کتنا بد دماغ آدمی ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ حسین کا اور مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دو، ہمیں انہی کے ساتھ رہنا ہے، مگر ہمارے مجمع میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ ساری رپورٹ یزید کو پہنچا رہے ہیں، اگر اس کے پاس خبر ملی کہ سارے کوفہ نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام کی بیعت کر لی ہے تو وہ تم پہ سختی کرے گا، اس لیے تھوڑا تدبر سے کام لو۔ ایک بنو امیہ کا آدمی کھڑا ہو گیا، عمرو بن مسلم ابن مسلم خضرمی کر کے تھا، قبیلے خضرمی کا، کہا او نعمان بن بشیر تم گورنر ہو، یہ سادی زبان مست استعمال کرو، یہ کوفہ والے
کھلم کھلا ہمارے بادشاہ ہمارے امیر یزید کے خلاف دوسرے آدمی کی بیعت کر رہے ہیں، اس طرح نرمی سے کام نہ چلے گا، ان پہ سختی کرو۔ اور فوراً مجمع سے کھڑا ہو کر اس نے یزید کو خط لکھا اور کہا کہ آپ کا گورنر نعمان بن بشیر بڑا ڈھیلا پڑ رہا ہے، کسی سخت آدمی کو بھیجیے جو مار دھار والا ہو اور سختی کر کے ان سب کو آپ کی حکومت، آپ کے حاکم، آپ کے خلیفہ ہونے پہ سمرتھن کرنے پہ مجبور کرے۔ اب یہ خط جب یزید کو پہنچا، مشورہ کیا جائے؟ کہا کس کو مقرر کیا جائے؟ کوفہ کا گورنر۔ لوگوں نے کہا یہ وہ ایک آدمی کہتا ہے بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد ہے، بڑا شیطانی دماغ کا اور جسم بھی شیطانی تھا، بڑا بدہ ہے، موٹا تازہ ہے، بد دماغ ہے، عبید اللہ بن زیاد صحیح رہے گا، سخت آدمی ہے، اس کو گورنر مقرر کر دو۔ یہاں تک کہ اس کو خط لکھا کہ فوراً بصرہ کی گورنری چھوڑو اور کوفہ کا گورنر بن کے تم جاؤ۔ اب جو ہے جیسے خط پہنچا بصرہ میں، عبید اللہ بن زیاد نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنی جگہ مقرر کیا اور خود یزید کا خط پا کر اپنے سواروں کو لے کر بصرہ میں کوفہ میں پہنچا۔ اب دیکھا کہ معلوم ہے کہ کوفہ کے حالات بڑے خراب ہیں اور یہاں کے لوگوں کے دل امام عالی مقام مسلم بن عقیل کی طرف ہے، اس لیے بڑا شاطر آدمی تھا، سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے، اپنے سواروں کو دوسری طرف سے بھیج دیا اور خود راہ بدل کر، پٹی بدل کر، راستہ بدل کر 20 سواروں کے ساتھ اس راستے سے آیا جو راستہ بالکل حجاز کا راستہ تھا، یعنی راستے بنے ہوئے تھے، ادھر سے کوئی اگر آتا تو سمجھا جاتا تھا کہ شام سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آتا تو سمجھا جاتا تھا ایران سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آتا تو سمجھا جاتا تھا یہ آنے والا حجاز مکہ یا مدینہ سے آیا ہے۔ راستہ بدل کر وہ شام کے وقت جو ہے حجاز والے راستے پہ آیا، لباس بھی تبدیل کر لیا، ایسا لباس پہنا جو عام طور پہ مکہ و مدینے والے پہنا کرتے تھے، حجاز لباس پہنا اور اس راستے سے آیا تاکہ معلوم کرنے کے لیے کہ دیکھیں لوگوں کے حالات، لوگوں کا دماغ کیسا ہے۔ شام کے وقت جیسے ہی داخل ہوا چہرے پہ نقاب ڈالا اور ایک آدمی سے کہا کہ تھوڑا اعلان کر۔ ایک آدمی نے اعلان کیا، لوگوں حسین بن علی آ گئے، حسین بن علی آ گئے۔ چونکہ مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا تھا اور پہلے سے خبر پھیلی ہے، مسلم بن عقیل نے امام علی مقام کو خط لکھا ہے، اب کبھی بھی امام علی مقام آ سکتے ہیں، تو یہی دماغ بنا ہوا تھا۔ اب جب عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں داخل ہوا، کہا کہ اعلان کر۔ ایک آدمی تھوڑی سی بات کہتا ہے حسین بن علی آ گئے، بس وہ بات ایسی پھیل گئی کہ سارے کوفہ والوں کو پتہ چل گیا رات مغرب اور عشاء کے درمیان حسین بن علی آ گئے، یہاں تک کہ راستے میں ہزاروں لوگوں کا جم غفیر ہو گیا، اندھیرا تھا، سب کے چہرے مکمل دیکھے نہ جا رہے تھے۔ جب دیکھا کہ یہ ساری محبت ہے، اتنے سارے لوگ حسین کے نام پہ آ گئے، وہ سمجھ گیا کہ اب ان کا کچھ علاج کرنا پڑے گا۔ اپنے غلام سے کہتا ہے اب حقیقت کا اظہار کر دے۔ غلام کہتا ہے اے لوگوں، جسے تم حسین بن علی سمجھ رہے ہو وہ حسین نہیں ہے، یہ کوفہ کا نیا گورنر عبید اللہ بن زیاد ہے۔ اب اتنا کہنا تھا، لوگ گالیاں دے کر تھو کر کے واپس ہوئے کہ لو اس نے تو آتے ہی دھوکہ دیا۔ اب عبید اللہ بن زیاد جو تھا وہ چالاک تھا، اس نے کہا پہلا کام کیا جائے؟ پہلا کام یہ کیا کہ کوفہ میں جتنے بڑے بڑے لوگ قبیلے کے سردار تھے ان کو اغوا کیا، ان کو قید کروا لیا کہ یہ مصیبت میں کام آئیں گے، بڑے بڑے لوگوں کو قید کروا لیا، اور اپنے غلام جس کا نام موقل تھا کہ جاؤ ڈھونڈو، یہاں اہل بیت کے کوئی انسان آئے ہیں مسلم بن عقیل کر کے، ڈھونڈو کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ۔ غلام شاطر تھا، موقل نام تھا، فوراً جامع مسجد میں آیا، لباس اچھا خوشبو وغیرہ لگا کر، مسجد میں بہت سارے لوگ تھے، تھوڑی دیر نماز پڑھی اور ایک محب اہل بیت جس کا نام مسلم بن اوسج اسدی تھا، اس سے ملا اور کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے، میں شام سے آیا ہوں، ملک شام سے، اور میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، سنا ہے یہاں اہل بیت کے کوئی بہت بڑے بزرگ آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کچھ نذرانہ ان کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، یہ درہم کی تھیلی ہے، دینار کی، پیش کرنی ہے، آپ مجھے بتائیے۔ کیونکہ ماحول بڑا کمپلیکیٹڈ تھا،
حضرت مسلم بن اوسج اسدی کہتے ہیں مسجد میں اور سارے لوگ ہیں، ان سے نہیں پوچھا، مجھ سے ہی کیوں پوچھا؟ کہ آپ کے چہرے سے نورانیت ٹپک رہی ہے، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ بھی میری طرح اہل بیت ہو، کہ صحیح بولتے ہو۔ اور پھر ان کی باتوں میں آ گئے اور مسلم بن اوسج اسدی اس کو لے کر وہاں لے گئے جہاں حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر پہ ٹھہرے تھے، کیونکہ لوگوں میں مشہور تھا مختار بن ابو عبیدہ کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے ہے، اس لیے مکان تبدیل کر دیا تھا، اور ہانی بن عروہ کر کے وہی اہل بیت تھے، ان کے گھر پہ قیام تھا۔ اب روزانہ وہ غلام آتا، اس طرح بیہیو کرتا جیسے وہ ہمارا ہی ہے، ہمارا ہی آدمی ہے، آتا صبح سے شام تک رہتا، ساری باتیں سنتا کہ کیا یزید کے خلاف منصوبے ہو رہے ہیں، اور شام کو جا کے ساری باتیں گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کو بتا دیتا۔ اب ابن زیاد اور ہانی بن عروہ ان کے بہت پرانے تعلقات تھے، مگر ہانی بن عروہ تو بہت فری تھے، کیونکہ پتہ ہے کہ کسی کو پتہ تو ہے نہیں کہ مسلم بن عقیل میرے گھر پہ ٹھہرے ہیں۔ ایک دن ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بلایا، بے خوف چلے گئے، جب سلام کیا ابن زیاد نے جواب نہیں دیا، فوراً کہتا ہے کیوں ہانی بن عروہ، سنا ہے تم نے اپنے مکان کو ہمارے دشمنوں کی آماجگاہ بنایا ہے، ہمارے خلاف اور یزید کے خلاف اپنے مکان کو سازشوں کا اڈا بنا کے رکھا ہے؟ کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ کو غلط خبر ملی ہے، یہ باتیں ہونے لگی۔ فوراً ابن زیاد اشارہ کرتا ہے، وہ غلام سامنے آ گیا، کہ پہچانتے ہو؟ اب ہانی بن عروہ کو کوئی کہنے کی ضرورت نہ پڑی، یہ تو وہی آدمی ہے جو صبح سے شام تک ہمارے پاس بیٹھا رہتا ہے اور یہ خیال کر دلواتا تھا کہ وہ اہل بیت ہے، یہ تو جاسوس تھا اس کا۔ اللہ اللہ کہتے ہیں کہ حضور میں نے نہیں بلایا تھا، اب مسلم بن عقیل مصطفیٰ جانی رحمت کے شہزادے اہل بیت ہے، وہ میرے گھر پہ آئے تو میرے مہمان بن کے آئے، تو میں اسے نہ تھوڑی نہ کہوں گا، میں جو ہے مہلت دیجئے، میں ان کو کسی اور جگہ شفٹ کر دیتا ہوں۔ حضرت ہانی بن عروہ سے ابن زیاد کہتا ہے نہیں نہیں، اس کو منتقل نہیں کرنا ہے، اس کو پکڑ کے میرے پاس لیا۔ ہانی بن عروہ کہتے ہیں قسم خدا کی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، میں کبھی اپنے مہمان کو تمہاری حوالے کروں کہ پھر تو تمہاری جو ہے خطرے میں تم پڑ جاؤ گے۔ ہانی بن عروہ کہتے ہیں ابن زیاد زبان کو سنبھال کر رکھ، اگر ایسا ہوا تو پھر تیرے ارد گرد بھی تلواریں چمکتی ہوئی دکھائی دے گی، یہاں تک کہ بہت زیادہ باتوں میں جو ہے گھرماہٹ آ گئی، اور ابن زیاد نے اپنے غلام کو کہہ کر کہا جب پکڑو اور ان کو قید خانے میں کر دو، قید کے حوالے کر دو۔ غلام نے ہانی بن عروہ کو قید کے حوالے کر دیا، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی سارے کوفہ میں خبر پھیل گئی کہ ابن زیاد نے ہمارے سردار ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا۔ ان کے قبیلے مدحج، ہانی بن عروہ کا بھائی نسبتی بھائی عمرو بن حجاج، وہ اپنے سارے قبیلے والوں کو لے کر گورنر ہاؤس کا صبح گھیراؤ کر لیتا ہے دوپہر میں، کہا ہمارے بھائی کو تو نے قتل کر دیا، اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ سارے ہانی بن عروہ کے قبیلے والوں نے جو ہے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا۔ اب ابن زیاد بوکھلا گیا کہ اب کیا کرے، اب کچھ ہوگا تو یہ سارے لوگ اٹیک کر دیں گے۔ اب ان کے پاس جو ہے کچھ چارہ نہ تھا، فوراً داروغائے جیل جو تھا، جیل کا جو داروغہ اس کو بلایا، اور جو قاضی تھا قاضی شرح اس کو بلایا کہ لو ہانی کو چھت پہ لے کے جاؤ اور ہانی کا چہرہ ان قبیلے والوں کو بتاؤ اور کہو کہ یہ بات غلط ہے کہ ہم نے ہانی کو قتل کر دیا ہے، بات مصلحتیں ہیں، جن مصلحتوں کی بنیاد پر ہانی بن عروہ کو قید کیا ہے، قتل کی افواہ غلط ہے۔ اور جو ہے وہ گیا اور قاضی گیا، حضرت ہانی کو دیکھا اور ان کو لے کر یا ان کی بات پہنچانے کے لیے اوپر جا کر ان کے قبیلے والے کو میسج دینا ہی چاہتا ہے۔ ہانی نے کہا کہ ابھی میرے قبیلے والوں سے کہو 2-4 آدمی بھی اگر اندر آ جائیں گے تو میں چھوٹ سکتا ہوں، مگر ابن زیاد کا جاسوس ساتھ میں ہو لیا، مکمل بات قاضی کر نہ پایا۔ اور قاضی کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے جو بھائی اور تمہارے قبیلے کے سردار ہانی ہے اس کے قتل کی افواہ غلط ہے، بات ایسی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ ان کو نظر بند رکھنا پڑا ہے، آپ جاؤ۔ جب کہا کہ ہاں زندہ ہیں، سب لوگ چلے گئے، یہاں تک کہ جب دوسرا دن ہوا تو ہانی کا جو ہے قید ہو جانا اور دوسرے بڑے بڑے قبیلے والے لوگوں کا قید ہو جانا، لوگوں میں غم اور غصہ کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے پاس آئے اور تقریباً
500 سوار حضرت مسلم بن عقیل کی سرکردگی میں دوسرے دن گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیتے ہیں اور سب انتقام کا نعرہ لگانے لگے، سب جو ہے انتقام کا نعرہ لگانے لگے۔ اب یہ سارا لشکر، سارا کوفہ جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ہے۔ اگر آج مسلم بن عقیل حکم دے دیتے ہیں تو اب یزید کو، اب ابن زیاد کو جو ہے جان بچانے کی کہیں جو ہے جگہ نہ ملتی۔ اتنا لشکر سارے لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ ہے، مگر مسلم بن عقیل ایک سلجھا ہوا آدمی جو ہوتا ہے وہ پہلے دلیلوں سے بات کرتا ہے، پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ خون خرابہ نہ ہو، قتل نہ ہو اور خون نہ بہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے وہی بات کہی کہ پہلے حجت سے بات ہو جاتی ہے، دلیل سے بات ہو جاتی ہے تو دلیل سے بات کر لینی چاہیے۔ اگر مسلم بن عقیل ان سواروں کو کہتے یہ سارے سوار مسلم بن عقیل کے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیتے، ابن زیاد کو جگہ نہ ملتی جان بچانے کے، اور پھر وہی لشکر جات کر شام میں یزید کا سارا تختہ پلٹ دیتا۔ نقشہ تو ایسا ہی بنا تھا مگر مرضی مولا کچھ اور تھی، مرضی قدرت کچھ اور تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل رکے رہے کہ پہلے ٹھہرا جائے، دلیلوں سے بات کی جائے، معاملات کی تہ تک پہنچا جائے، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ٹھہرنے کا، ان کی ریسس کا، ان کے وقفے کا فائدہ ابن زیاد نے لیا۔ اور پہلے ہی میں نے بتایا جن قبیلے والوں کو اس نے قید کر کے رکھا تھا ان سب بڑے بڑے قبیلے کے سردار کو چھت پہ بھیجا کہ دیکھو یہ مسلم بن عقیل کے ساتھ سارا کوفہ تمہارے خاندان والے تلواریں لے کے آئے ہیں، اس لیے اگر یہ لوگ حملہ کر بھی دیتے ہیں تو ہم مر جائیں گے، مگر یاد رکھو تم ہمارے حوالے ہو، مرنے سے پہلے تم نہیں بچ پاؤ گے، لہذا اپنے قبیلے والوں سے کہو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دے اور کہو کہ تمہاری جان بچا لے۔ ایسی بات کی ان سارے قیدیوں کے دماغ میں آ گئے۔ اب سب قبیلے کے سردار چھت پہ چڑھ گئے، اپنے سواروں سے کہتے اے لوگو تم کیا کرو گے؟ اگر تم حملہ کیے تو قلعہ فتح ہونے سے پہلے ابن زیاد ہم کو مار دے گا، ہم قبیلے کے سردار مارے جائیں گے، ہماری بچیاں جو ہے یتیم ہو جائے گی، ہمارے بیٹے یتیم ہو جائیں گے، ہماری عورتیں بیوہ، اور سارا نقشہ بگڑ جائے گا۔ لہذا حالات کو مد نظر رکھو، ابھی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے تم اپنے اپنے گھر پہ روانہ ہو جاؤ، خدا کے لیے ہمارا سوچو، ہماری جان پہ رحم کرو۔ اتنی بات رو رو کے وہ کہنے لگے، ان سارے قبیلے والوں کے دماغ میں آ گئی، یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز پڑھی اور وہ سارے کوفہ والے آپ کے پیچھے نماز مغرب کے لیے 500 کے قریب وہ ساتھی تھے، آپ کے پیچھے نماز مغرب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اللہ۔ مگر جب نماز کے بعد سلام پھیرتے مسلم بن عقیل، ان قبیلے والوں نے جو کہا تھا وہ ساری باتیں ان کے قبیلے کے لوگوں کے دماغ میں اتر گئی تھی۔ مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز کے بعد جب سلام پھیرا ہے، اللہ اللہ، جب سلام پھیر کے پیچھے ہوئے 500 سواروں میں سے ایک آدمی بھی نہیں تھا، نماز میں نماز توڑ کے گھر کے لیے نکل گئے، سب لوگ چلے گئے اور سب کے دماغ میں آ گیا اگر مسلم کا ساتھ دیں گے تو پھر بچے مارے جائیں گے، ہم مارے جائیں گے، بیوہ عورتیں ماری جائیں گے، سارا سرمایہ چلا جائے گا۔ یہ ساری باتیں دماغ میں آ گئی، یہاں تک کہ مغرب کی نماز شروع کی تھی، 500 لوگ تھے، جب سلام پھیرا تو بے وفائی کی حد ہو گئی، نماز کے اندر ہی سارے لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ اللہ، اب تنہا حضرت مسلم بن عقیل ہے۔ مغرب کا وقت ہوا، تھوڑی دیر بعد ہوئی عشاء کا وقت ہوا، عشاء کی نماز کے بعد کیونکہ دوپہر سے آئے ہوئے تھے، پیاس کا غلبہ بھی تھا، بھوک بھی تھی، یہ کہتے کہتے آپ جو ہے وہاں کوفہ میں ایک دو مکان جہاں کے دروازے کھلے نظر آئے، آپ جاتے ہیں، ایک اور دیکھی کہاں پانی پلاؤ، پانی کا اشارہ کیا، وہ پانی لے کے آ ہی رہی تھی، اس کا شور کہتے ارے پانی مت دینا، یہ مسلم بن عقیل ہے، اگر تیرے پانی دینے کی خبر ابن زیاد کو مل گئی ہمارا گھر صبح قبرستان بن جائے گا۔ اس طرح کے حالات اچانک بن گئے کہ حضرت مسلم بن عقیل مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے، اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ، اتنے بڑے خاندان نبوت کے چشم و چراغ، اللہ اللہ، مگر شام کو رات میں جس مکان پہ حضرت مسلم بن عقیل جاتے ہیں مکان کا دروازہ آپ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، ایک پانی کا کٹورا کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اللہ، جن کے نانے کا قبضہ کوثر پہ ہو، جنت کی نہروں اور جنت کی سلسبیل پر جن کے نانا کا قبضہ
ترستا ہو، آج زمین پہ اسے پانی کا ایک کٹورا نہیں مل رہا ہے، اسی حال میں حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کے چند دروازے گھومتے ہیں، ایک جگہ دیکھا ایک طوع نام کی عورت بیٹھی تھی، کہاں یہ کچھ جو ہے سلجھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، مسلم بن عقیل اس کے یہاں پاس آ کے بیٹھ گئے اور کہا اے بڑی بی مجھے پانی کی پیاس لگی ہے، وہ گئی پانی کا کٹورا لے کے آئی، کا مسافر ہے کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے، مسافر پانی کا ایک کٹورا دیا، پی لیا، کا ایک اور لا، دوسرا پی لیا، جب پی چکے اور پھر وہیں حضرت مسلم بن عقیل بیٹھے رہے، وہ طوع کہتی ہے ارے جب آپ نے پانی پی لیا تو جائیے آپ گھر پہ، حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں میں گھر پہ کیسے جاؤں، گھر پہ تو وہ جائے جس کا گھر ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ کہتی آپ کون ہو، حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں میں مسلم بن عقیل ہوں، وہ عورت کہتی ارے آپ مسلم بن عقیل ہے، وہ خوش ہو گئی، اللہ اللہ میری قسمت کی معراج ہو گئے، آج آپ میرے گھر پہ تشریف لے آئے، آئیے اندر تشریف لے آئے، اس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت جو ہے خدمت کی، کہ میں تو کتنی قسمت والی ہوں، میرے گھر پہ اہل بیت کے اتنے بڑے فرد مسلم بن عقیل جلوہ وار ہوئے ہیں۔ آج بھی وہ میں دیکھ کے آیا، ایک پانی کا کٹورا پلایا تھا اس عورت نے، اللہ اللہ، آج کیا وہ جگہ بنا کے رکھی ہے، کیا عراق میں کوفہ میں وہ جگہ بنا کے رکھی ہے، اللہ اللہ۔ آپ دیکھیے ایک کٹورا جس نے حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت اہل بیت کے اس خاندان کے چشم و چراغ کو پلا دیا تھا، ایک کٹورا پلایا، آج اس کا جو مکان تھا وہ مکان کو دیکھو کیا سجایا ہے، اللہ اللہ، جس نے اہل بیت کو ایک کٹورا پلایا، دنیا میں یہ حال ہے، آخرت میں تو مصطفیٰ کوثر کا چشمہ ضرور دیں گے، ان کا حال بتائیے۔ آج بھی لوگوں نے جگہ سنبھال کے رکھی ہے۔ خیر حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہ رہے، مگر جو ہے حالات ایسے بنے کہ اس عورت کا لڑکا جب رات کو واپس آیا اور ماں سے بات ہوئی، کہا ہمارے کسی بھی طریقے سے پتہ چل گیا کون ہے، کا مسلم بن عقیل ہے، کہا رے یہ ہمارے گھر پہ ٹھہرا ہے۔ اس کا بیٹا جو تھا وہ ابن زیاد کا بڑا چاپلوس تھا، اپنے دوست جو ہے محمد بن اشعث کے بیٹے جو یزیدی لشکر میں تھے ابن زیاد میں، محمد بن اشعث کے بیٹے سے کہا کہ جو ہے ہمارے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ صبح کسی بھی طریقے سے ابن زیاد سے پروانہ لے کر ان کو گرفتار کر لو۔ اس کے بیٹے کو خبر ملی، وہ بیٹا اپنے باپ محمد بن اشعث سے کہتا ہے فوراً ابن زیاد کو بولو کہ فلاں جگہ طوع کے مکان میں مسلم بن عقیل ٹھہرے ہیں جس کی تم کو تلاش ہے۔ فوراً صبح ہوئی، ابن زیاد نے محمد بن اشعث کے سرکردگی میں ایک لشکر کو، کچھ سپاہیوں کو اس کے مکان طوع کے مکان کے پاس بھیج دیا۔ صبح ہوئی، گھوڑوں کے ٹاپوں کی جب آواز آنے لگی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہو نہ ہو کچھ معاملہ بگڑ گیا ہے، یہاں تک کہ محمد بن اشعث اس کے ساتھ کافی لوگ اندر چلے آئے اور ڈائریکٹ حضرت مسلم بن عقیل پہ حملہ کرنے لگے، مگر آپ نے تلوار نکالی، اب علی کا خون ہے، مصطفیٰ جان رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، اور نبوت کا جو ہے خاندانی نبوت میں جس کی پرورش ہوئی ہے، بتائیے ان سارے لوگوں سے مسلم بن عقیل اس طرح لڑنے لگے کہ وہ سارے لوگوں کو چھکے چھڑا دیے، وہ لوگ ڈر گئے، مکان کی چھت پہ چڑھ گئے، وہاں سے گولہ برسانے لگے، آگ جو ہے برسانے لگے، آگ کے گولوں کی بارش کرنے لگے، یہاں تک کہ محمد بن اشعث کہتا ہے اور مسلم بن عقیل لڑتے لڑتے فائدہ کیا ہے، ہم بھی مارے جائیں گے اور تم کو بھی نقصان پہنچے گا، میں تمہیں امان دیتا ہوں، اور 2-3 مرتبہ کھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں اگر تم مجھے امان نہ دیتا آخری دم تک میں تلوار چلاتا رہتا، تلوار رکھ لی اور کہا ٹھیک ہے اب معاملہ بعد میں حل کرتے ہیں، اور چلیے ابن زیاد نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل ابن زیاد کے پاس جا ہی رہے تھے، راستے میں ایک یزیدی نے آپ کی تلوار نکال لی، چھین لی، کہا دیکھو یہ غداری ہے، کہا میں نے تم کو امان دی ہے۔ محمد بن اشعث کہتا ہے، مسلم بن عقیل کہتے ہیں آپ نے امان دی، وہ صرف امان ہی ہو گئی ہے، اب اس کا کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا۔ یہاں تک کہ گورنر ہاؤس کے پاس پہنچے، بہت سارے لوگ ابن زیاد سے پہلے ہی ویٹنگ میں بیٹھے تھے، انتظار کی۔
अंदर जाने के इंतजार में हजरत मुस्लिम बिन अकील को वहाँ बिठाया। मोहम्मद बिन अशस ने अंदर गए, इब्ने ज़ियाद से कहता है मुस्लिम बिन अकील को लाया हूँ मगर मैंने अमान दे दी है। इब्ने ज़ियाद कहता है तू कौन होता है अमान देने वाला, मैंने तो गिरफ्तार करने के लिए कहा था, बताइए अब सारा नुकसान हो गया उसका। हजरत मुस्लिम बिन अकील बाहर बैठे रहे, सामने एक पानी का कटोरा था जो लटक रहा था जिसमें पानी था, एक मटका था जिसमें पानी भरा हुआ था। आप कहते मुझे पानी पिलाओ। इब्ने ज़ियाद का एक गुलाम कहते नहीं आपको पानी नहीं पिलाए जाएंगे। एक आदमी जिसका नाम अम्मार बिन उक़बा था अपने गुलाम से कहता है पिला दो पानी। जब आपको पानी पिलाया गया तो वहाँ के घर में लड़ते लड़ते एक ज़ियादी इब्ने ज़ियादी एक यजीदी का जो है सिपाही की तलवार आपके होंठों में लगी थी जिससे आपके होंठ दोनों कट गए थे, आगे के आपके दो दांत भी निकल गए थे जिससे खून बह रहा था। जब पानी आप लेते हैं सारा खून उस पानी कटोरे में चला गया, दूसरा कटोरा लिया उसमें खून चला गया। आप समझ गए लगता है अब दुनिया का पानी हमारी किस्मत में नहीं है, अब तो ऐसा लगता है नाना जान के साथ कोसरी का पानी पीना है। अल्लाह अल्लाह ये कहकर हजरत मुस्लिम बिन अकील को बुलाया गया। आप अंदर दाखिल होते हैं, आपने इब्ने ज़ियाद को सलाम न किया। इब्ने ज़ियाद बोलता है मुझे सलाम न किया। आपने फरमाया अगर तू कत्ल का इरादा करता है तो तुझ पे कोई सलाम नहीं है। अब इंशाअल्लाह कल इब्ने ज़ियाद किस तरह हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत, उनके बच्चों की शहादत, और फिर परसों करबला का वाक़या। आज वक्त काफ़ी हो गया, अब 2 दिन यही वक्त होगा, इस एतबार से आप आइएगा इंशाअल्लाह ताला। कल हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके बच्चों की जो शहादत है वो कल इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। वाह खुदावाना।